عمران خان حکومت کے لیے ایک نئے سردرد کا سامان ہے۔ ملک میں گیس کی بھیانک قلت کا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے۔ سردیاں آنے سے پہلے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ معمول بن رہی ہے۔ گھروں کے چولہے بجھ رہے ہیں، بجلی کی پیداوار، صنعتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں صرف گیس کی کمی کی وجہ سے۔ گھریلو اور صنعتی صارفین ہی نہیں، گیس کی قلت کا نقصان سی این جی استعمال کرنے والوں کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، اور سندھ میں پہلی بار پورے اس موسم سرما میں سی این جی اسٹیشن بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سوئی سادن گیس کمپنی نے سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز کو 15 اکتوبر سے گیس فراہمی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور سی این جی اسٹیشنز کو ایل پی جی پر منتقل کرنے کی پیشکش کی ہے۔ سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کی جانب سے ایل این جی لینے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ سندھ حکومت کا دعویٰ ہے کہ سندھ پاکستان کی مجموعی گیس کا 68% حصہ پیدا کرتا ہے۔ آئین کی شیخ 158 کے تحت صوبائی وسائل پر پہلا حق اس صوبے کا ہے جہاں پیداوار ہو رہی ہے۔ 3 ہفتے قبل اسی پس منظر میں وزیراعظم عمران خان نے بنا لگی لپٹی یہ بات عوام کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس سردیوں میں گیس کا مسئلہ ہوگا، اگلی سردیوں میں صورتحال خطرناک ہو جائے گی۔ عمران خان قوم کو بتا چکے ہیں چند روز قبل۔ گیس کا جو یہ سچویشن ہے، یہ جو میں نے دیکھی ہے، میں اس لیے الارمڈ ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے اس سردیاں میں ہمیں پرابلم آنا ہے، لیکن اگلی سردیاں اس سے بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے۔ اور جو ہم اب زیادہ تر امپورٹڈ گیس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، اس میں اور ڈومیسٹک گیس میں وہ جو آپ نے دکھایا بھی تھا چارٹ میں، اتنا بڑا اب گلف ہے کہ ہم اگر گیس جس قیمت کے اوپر بیچتے ہیں لوگوں کو، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ دراصل گیس کی مقامی پیداوار اور ملک کی جو ہماری ضرورت ہے یہ بالکل ناکافی ہے۔ ملک میں گیس کی یومیہ طلب تقریباً 7.5 ارب کیوبک فٹ ہے، جبکہ گیس کی پیداوار 3.5 ارب کیوبک فٹ ہے، اور اوگرا کی ریگولیٹری رپورٹ کے مطابق 5 سال سے سالانہ 3 لاکھ گیس صارفین کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر گزرتے سال گیس کی طلب میں اضافہ اور گیس کی فراہمی میں کمی ہو رہی ہے۔ گیس پیداوار سالانہ 9.5% کی شرح سے کم ہو رہی ہے۔ بحران تو ہونا ہے، اور بحران اب ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ کیا کرے گی حکومت اس بحران سے نمٹنے کے لیے، یہ ہمیں بتائیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ندیم بابر، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم۔ بہت بہت شکریہ ندیم بابر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ 2.5 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو، گیس کم ہوگی، گیس اس سال ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، گیس کی پیداوار ہماری کم ہے، بڑا مسئلہ ہوگا، تو کیا مینجمنٹ تھی آپ کی پچھلے 2.5 سال کے دوران؟ آپ کو اچھی طرح سے پتا تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی سے گیس کا بدترین بحران شروع ہو چکا ہے، اور نہ جانے یہ کتنے مہینے اور اگلے سال تک جاری رہے گا۔ نہیں، دیکھیں، اس کو آپ جب تک سارے کانٹیکسٹ کو نہ سمجھیں اس کو فیلئر کہنا جائز نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ پچھلی حکومت کے 5 سالوں کے دوران انہوں نے ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کا ایک بھی نیا بلاک ٹینڈر نہیں کیا۔ اب جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو کرنٹ پروڈکشن ہے نا گیس کی، وہ تقریباً 5 سے 7% نیٹ ہر سال ڈکلائن ہو رہی ہے۔ جتنی بھی ہم نے 26 نئی فائنڈز پچھلے 2 سال میں کی ہیں، لیکن ہر ایک کی بہت چھوٹی مقدار ہے، اور وہ نیٹ کرنے کے بعد بھی 5 سے 7% ہماری ڈکلائن ہے۔ صرف پچھلے سال کے مقابلے میں 160 ملین کیوبک فیٹ گیس کم ہے لوکل جو پروڈیوس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 8% ہر سال بڑھ رہی ہے۔ اب یہ گیپ جو ہے، جب تک نئی ایکسپلوریشن نہ ہو، جس کا عمل 4-5 سال کا پروسیس ہے، جب تک وہ نہ ہو اور نئی پروڈکشن نہ آئے تو صرف امپورٹ ہی ہو سکتی ہے جو ایل این جی کی صورت میں آ رہی ہے۔ ندیم بابر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا گزشتہ حکومت نے 4 سال تک کوئی نئی گیس ایکسپلوریشن نہیں کی، نئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ آپ کی حکومت کو 2.5 سال ہو گیا ہے، آپ نے کیا کیا گیس ایکسپلوریشن کے لیے؟ کمپنیز آئیں، ایکسپلور کرنا شروع کریں، ڈرلنگ ہو، یہ ایکٹیویٹی شروع، آپ کی حکومت کی کیا کارکردگی رہی اس سلسلے میں؟ جی بالکل، میں بڑی ہیپیلی آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ پچھلے 1.5-2 سال میں ہم نے 10 نئے لائسنسز آلریڈی دے دیے ہوئے جن پہ کام ہو رہا ہے، اور اگلے ہفتے انٹرنیشنل پریس میں 20 نئے لائسنسز کا اشتہار آ رہا ہے جو اوپن انٹرنیشنل ٹینڈر سے ایوارڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آف شور بھی ہم 7 نئے لائسنسز ایوارڈ کرنے جا رہے ہیں دسمبر-جنوری کے ٹائم فریم میں آنے والے۔ مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کامران بھائی، جب ایکسپلوریشن کا بلاک کو ایوارڈ کیا جاتا ہے نا، تو کم از کم 3 اور عموماً 4 سے 5 سال لگتے ہیں اس پروڈکشن کو آتے۔
سو اگر ایک دفعہ یہ تسلسل ٹوٹ جائے تو اس کا ایفیکٹ چند سالوں بعد نظر آتا ہے اور کئی سال کے لیے چلتا ہے. تو ہم اس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں اور اس دورانیے میں ہم میکسیمم جو بھی ایل این جی لا سکتے ہیں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے وہ کریں گے. مگر یہ کوئی سیکرٹ تو نہیں تھا ندیم بابر صاحب کہ ہم نے ایکسپلوریشن نہیں کی, ہمارے پاس گیس اویلیبل نہیں ہے, تو ہمیں گیس اویلیبل کرنی چاہیے تھا نا, ہمیں امپورٹس کے پورا ایک پروسیس ہونا چاہیے تھا, ہمارے پاس بلو پرنٹ ہوتا کہ ہماری اتنی بڑی شارٹیج ہوگی اور یہ ہمارا بلو پرنٹ ریڈی ہے اور اس سے سپلائی شروع ہو جائے گی, مگر یہ تو کچھ نہیں تھا. آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ وہ بالکل اویلیبل ہے اور پروگرام آن دا ٹیبل ہے اور اگلے 6 مہینے کی بکنگز بھی کی ہوئی ہیں. سو ہم اس وقت بھی اپنے دونوں ٹرمینل فل کیپیسٹی پہ چلا رہے ہیں. نومبر کے مہینے میں ہم ایک ایڈیشنل کارگو لا کے نومبر میں بھی فل چلائیں گے اور دسمبر اور جنوری تو ویسے ہی فل چلنا تھا. سو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہم نے ارینجمنٹ نہیں کی ہوئی. آپ یہ سمجھ لیں کہ آج سے لے کے فروری تک یہ ٹرمینلز فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہوں گے اور جو شارٹ فال ہے ان فل کیپیسٹی سپلائیز کے بعد جو شارٹ فال بچ رہی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. مگر دیکھیں یہ جو جتنا ہمیں امپورٹس چاہیے اس کے لیے 2 ٹرمینل جو ہیں یہ ناکافی ہیں. 2.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, ہمیں اور ٹرمینل چاہیے, ہمیں ایک اور ٹرمینل چاہیے, 2 اور ٹرمینلز چاہیے, مگر اس کے لیے اتنا آپ لوگ ڈریگ کر رہے ہیں اور اس پروسیس کو نہ جانے کیوں اس وجہ سے یہ آپریشنلائز نہیں ہو رہا ہے اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ شروع نہیں ہو رہی جو اسینشل ہے. 2.5 سال کیوں لگ گئے آپ کو ایک اور ٹرمینل یا 2 اور ٹرمینلز کھڑے کرنے میں؟ گورنمنٹ نے سوا سال پہلے ایک ڈیسیشن کی کہ ان لائک دا پاسٹ گورنمنٹ خود فائنینشیل آبلیگیشنز نہیں لے گی نئے ٹرمینلز لگانے کے لیے, کیونکہ اس سے ہماری کاسٹ بھی زیادہ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر اس سے سستے بھی لگا سکتے ہیں, بہتر پرائس پہ بھی لا سکتے ہیں. اس لیے 5 کمپنیاں سب کی سب جنہوں نے اپلائی کیا تھا 5 کو اجازت دے دی گئی کہ آپ ٹرمینلز لگائیں. ان میں سے 2 کمپنیوں نے کمٹ بھی کر دیا جو گلوبل کمپنیز ہیں, متسوبیشی اور ایکسون کا کنسورشیم, اور ہمیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں اگلے 2 سے 3 مہینے میں فزیکلی کام شروع کر کے 1 سے سوا سال کے اندر یہ ٹرمینل اپنے مکمل کر لیں گی. سو یہ کہنا فیئر نہیں ہوگا کہ 2 سال میں کچھ نہیں کیا حکومت نے. ہمارے جو دونوں ٹرمینلز ہیں نا ان کے ساتھ کانٹریکٹڈ کیپیسٹی جو گورنمنٹ نے سائن کی ہوئی ہے وہ 600 کی تقریباً 1.2 بلین کیوبک فیٹ کی ہے. فزیکلی اگر یہ دونوں ٹرمینلز کو فل پہ چلایا جائے تو یہ تقریباً 150 ملین کیوبک فیٹ اور بھی پروسیس کر سکتے ہیں. لیکن اس 150 کو موو کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی پائپ لائن ڈالنی ہے. اور اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی ہمیں پازیٹیو انڈیکیشن دی ہے کہ وہ اس کو پروسیس کر رہے ہیں اور اگلے چند دن میں ہمیں یہ رائٹ آف وے دے دیں گے. اس سے ہم 150 ملین کیوبک فیٹ ایڈیشنل ایل این جی لا پائیں گے. اچھا ندیم بابر صاحب, ہم سخت سوالات آپ سے پوچھ رہے ہیں, گیس کا شارٹیج, یہ وہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ یہ گیس جو کہ چولہوں میں جا رہی ہے, جو گیزر گرم کرنے کے لیے جا رہی ہے, یہ انتہائی مہنگی کموڈٹی ہے. ہم جس دام بیچتے ہیں یہ تو اس کی اصل قیمت کا 1% بھی نہیں ہے. یہ دنیا میں جتنی مہنگی ہے یہ اس کے 2% بھی نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے اور ان کو کیوں نہیں اس پہ ان کو پابند کرتے کہ وہ کچھ سولر پینل لگائیں, کچھ اور چیزیں کریں, اور یہ جو اصل گیس ہے یہ ہمارے دوسرے کلیدی معاشی کاموں میں استعمال ہو. لوکلی پروڈیوسڈ گیس ہے جس کو ہم عرف عام میں سوئی گیس کہتے ہیں, اس کی لاگت تقریباً 700 روپے پر ملین BTU ہے جو اوگرا طے کرتا ہے ہر سال. ہم اس کو جو بیچ رہے ہیں, جو ریزیڈینشل کنزیومرز ہیں نا, ان میں سے 90% کو ہم اس لاگت سے کم پہ بیچ رہے ہیں, اور اس 90% میں سے بھی جو تقریباً 30% ایسا کنزیومر ہے جس کو ہم 121 روپے پہ بیچ رہے ہیں, وہ گیس جس کی لاگت ہمیں 700 روپے پڑتی ہے, اور اس 30% کے بعد اگلا 20% ایسا ہے جس کو ہم تقریباً 300 روپے پہ بیچ رہے ہیں. سو آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ ہم ایک سکیئرس کموڈٹی جس کی لاگت ہمیں 700 ہے, ہم آن دا ایوریج اس کو ڈیپ ڈسکاؤنٹ پہ بہت کم قیمت پہ بیچ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اپنی انڈسٹری کو ہائر قیمت پہ بیچنا پڑتا ہے کچھ کراس سبسڈی کریٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے
کہ یہ عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ اتنا پریشس مگر کموڈٹی. سمجھانا تو آپ کا کام ہے نا، سمجھائیں عوام کو، بتائیں. یہ تو کریٹیکل انفارمیشن ہے، وہ نہیں پتا ہے کسی کو. کامران بھائی میں آ رہا ہوں اس طرف. دیکھیں ہم نے ستمبر کے مہینے میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں پورے دن کا سیشن کیا، جس میں ہم نے انڈسٹری کو بلایا، صوبوں کو بلایا. پرائم منسٹر نے خود چیئر کیا اور اس کو پی ایم سیکریٹریٹ میں رکھا، اسی لیے کہ اس چیز کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا جائے. پھر یہ طے کیا گیا کہ پیٹرولیم ڈویژن کی ٹیم ہر صوبے میں جائے گی، جو ہم اگلے پیر سے شروع کر رہے ہیں، یہ عمل پیر سے شروع کر رہے ہیں، ہر صوبے میں جائے گی اور اویئرنیس کریٹ کرے گی کہ ہمیں نہ صرف ایکسپلوریشن کر کے اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے، کنزیومرز کو بھی یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ اتنے لو کاسٹ پہ اتنی مہنگی چیز اول تو ضائع نہیں کرنی، اور جو استعمال کرنا چاہتا بھی ہے اس کو الٹیمیٹلی اس کی ریزنیبل کاسٹ پے کرنی پڑے گی. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہم نے پروسیس شروع کر دیا. بہت بہت شکریہ جناب ندیم بابر ہمارے ساتھ موجود تھے. گیس کی کمی کا سردرد تیار ہو رہا ہے عمران خان حکومت کے لیے.